بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوست عمر فاروق نے پوچھا ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تعویذ کیا چیز ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں تعویذ لفظ کا جو مادہ ہے اس کے 3 حروف ہیں، عین واو زال، آز یعوذ اعوذ، اور اسی سے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر باب افعال سے ہے، یہ اعاذ یعیذ معیذ تعویذ، اعاذ یعیذ معیذ اعاذۃ، اعاذۃ، اور باب تفعیل میں آتا ہے عوذ یعوذ معوذ تعویذ، عوذ یعوذ معوذ تعویذ۔ تو تعویذ کا مطلب ہوا اللہ کی پناہ میں آنا۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ ان دونوں کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی صورتیں ہیں۔ تو پہلے دیکھیے تعویذ کے مفہوم کو سمجھے، 2 صورتوں کو ہم سمجھ لیں تو پھر تعویذ ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی صورت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 4 قسم کے شر سے بچاتا ہے، 4 قسم کے، اور وہ رب الفلق ہے۔ تو رات کے شر سے، اندھیرے کے شر سے آپ کو بچاتا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے بچاتا ہے، ما خلق، من شر ما خلق، ما خلق کا مطلب ہے مخلوقات، چاہے وہ سانپ ہوں، چاہے بچھو ہوں، چاہے وہ بھیڑیا ہو، چاہے شیر ہو، چاہے بیکٹیریا ہوں، فنگس ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، وائرس ہوں، بہت سارے مچھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی مر جاتا ہے، زہریلے مچھر ہوتے ہیں، ملیریا جو کی بیماری پھیلتی ہے مچھروں سے، یہ ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، یہ کرونا کی وبا پھیلی تھی۔ تو فنجائی میں، وائرس میں، بیکٹیریا میں اور انسیکٹس میں، یہ ساروں میں شر ہوتا ہے، سانپ میں، بچھو میں، رات میں شر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے وہ رات کا شر، من شر ما خلق، یعنی مخلوقات کا شر۔ دوسرا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو ڈاکو بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ناکٹرنل اینیملز، وہ رات میں دیکھتے ہیں، لال بیگ جیسے ہیں، رات میں دیکھتا ہے وہ۔ اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو کے شر سے جو گرہوں میں پھونک کر کیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو بتائی گئی کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ رب الفلق کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ آخری جو صورت ہے وہ سورۃ الناس، اس میں بتایا گیا کہ انسانوں اور جنات سے بچنے کے لیے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، من الجنۃ والناس، یہ 2 ہو گئی، جنات اور انسان کا شر، اور شیطان بھی ظاہر ہے کہ ایک جن ہے، اور یہ وسوسے کے ذریعے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے پیدا کرتا ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور بہت بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ایسا اللہ جو رب الناس ہے، لوگوں کی نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ملک الناس ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس ہے، طاقتور ہے اور الہ ہے، معبود ہے، طاقتور ہے، الہ ہے۔ تو اس بڑی طاقت کے دامن میں آپ پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے شرعی تعویذ۔ اب آ جائیے
کہ تعویذ کیوں لی جاتی ہے، یا اس لیے کہ شر سے بچنے کے لیے، انسانوں کے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے، جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے، وائرس سے شر سے بچنے کے لیے آپ تعویذ میں لیتے ہیں۔ اسی لیے سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھ کر سونا چاہیے اور جسم پر پڑھ کر پھونکنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تعویذ کو کسی کاغذ پر لکھ کر گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ لٹکانے سے بہتر چیز یہ ہے، قرآن مجید کو گردن میں لٹکانے سے بہتر یہ ہے کہ پڑھ کر پھونکا جائے۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 سال کے، 1 مہینے کے، 1 دن کے، 1 ہفتے کے، اور ظاہر ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے اوپر پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پھونکا جائے۔ اور تعویذ قرآن کی جو تعویذ ہے وہ لکھ کر اگر گلے میں ڈالیں تو آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں قرآن لے کے جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تعویذ کا پہننا، قرآنی تعویذات کا پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر پھونکنا چاہیے۔ پڑھ کر یہ 2 صورتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر پھونکنا چاہیے بچے کے اوپر، جو بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن چھوٹے بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ کسی بھی آفت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بھی پڑھیں اور یہ 2 صورتیں بھی پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، اپنے آپ پر ہی پھونکیں۔ تو ہر سمجھدار آدمی جو بالغ ہے، پڑھا لکھا ہے، جو پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، تو وہ پڑھ کر خود ہی اپنے آپ پر پھونک لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ لیکن بچہ اگر ریٹارڈڈ ہے، دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، کوئی مسائل ہیں اس کے ساتھ، تو پھر دوسرا آدمی پڑھ کر پھونک سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں تھے انتقال سے پہلے، تو حضرت عائشہ جو ہے غشی کے عالم میں ان کے اوپر خود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتی جاتی تھی۔ تو یہ تو ہو گئی شرعی چیزیں۔ اب آ جائیے، جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں وہ فرضی چیزیں لکھ کر یا فرضی کسی جن کو بلا کر اس پہ لکھتے ہیں، یا فلان یا فلان یا ہاروت یا ماروت آجا اور مدد کر، تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ لوگ۔ تو بڑا طاقتور ہے، ابلیس کی تعویذ بناتے ہیں، ابلیس سے کہتے ہیں تو ہماری مدد کر۔ تو یہ غیر اللہ کی تعویذیں، اور کچھ لوگ نمبر لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، الٹے سیدھے نمبر لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، اور کچھ الٹے سیدھے حروف لکھ دیتے ہیں، الف لکھ دیا، میم لکھ دیا، کاف لکھ دیا، سین لکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ اس سے پھر آپ اس سے جو ہے تعویذ بنا کے دیتے ہیں۔ بعض لوگ لکیریں کھینچ کے تعویذ لے کے پیسے لے لیتے ہیں آپ۔ تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو تعویذ کی شرعی حیثیت ہے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، خالق کائنات ہے، اور وہ جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے، جس پر چاہے رحم فرما سکتا ہے، جس کی چاہے تکلیف دور کر سکتا ہے۔ تو شر سے بچنے کے لیے، انسانوں کے شر سے اور ہر قسم کے جنات کے شر سے بچنے کے لیے، جادو کے شر سے بچنے کے لیے، رات کے شر سے بچنے کے لیے، مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ باقی گلے میں لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو گلے میں ڈالنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احادیث میں بھی بعض چیزیں آئی ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تو یہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اسی طرح یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ مسنون ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی پناہ آخری 2 صورتوں سے اور مسنون دعاؤں سے حاصل کرنا چاہیے، اور تمام غیر مسنون چیزوں سے بچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔